سوچئے، ایک ایسی قوم جو صدیوں تک جیتی رہی، جہاں لوگوں نے سچ کو جھوٹ کہہ دیا، اور جب زمین پر اللہ کا عذاب آیا تو پانی صرف بارش سے نہیں بلکہ زمین کے اندر سے بھی ابل پڑا۔ یہ کہانی ہے حضرت نوح علیہ السلام اور اس کشتی کی، جس کا ذکر خود قرآن مجید میں آتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ قرآن کے مطابق انہوں نے اپنی قوم کو 950 سال تک دعوت دی۔ ان کا پیغام سیدھا تھا، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو اور شرک چھوڑ دو۔ لیکن ان کی قوم نے انکار کر دیا۔ لوگوں نے نہ صرف ان کی بات کو رد کیا بلکہ ان کا مذاق اڑایا۔ قرآن بتاتا ہے کہ جب بھی وہ کسی گروہ کے پاس سے گزرتے وہ ان پر ہنس دیتے۔ انہوں نے کہا، یہ صرف ایک انسان ہے تمہاری طرح، اس کی بات نہ مانو۔ قرآن میں ان بتوں کا بھی ذکر آتا ہے جنہیں ان کی قوم پوجتی تھی: ود، سوا، یغوث، یاؤق اور نصر۔ جب صدیوں کی دعوت کے بعد بھی صرف چند لوگ ایمان لائے تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی۔ تب اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ وہ ایک کشتی بنائے۔ قرآن کے مطابق یہ کشتی اللہ کی نگرانی میں بن رہی تھی۔ سوچئے، ایک انسان بے آب و گیا زمین پر کشتی بنا رہا ہے اور اس کی قوم اس کا مذاق اڑا رہی ہے۔ اگر آپ وہاں ہوتے تو کیا کرتے؟ پھر وہ وقت آیا جب اللہ کا وعدہ پورا ہونا تھا۔ قرآن کے لفظ ہیں، فَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا، یعنی ہم نے زمین کو چشموں میں بدل دیا۔ آسمان سے مسلسل بارش ہونے لگی اور زمین کے اندر سے پانی پھوٹ نکلا۔ اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ ہر قسم کے جانوروں کا ایک ایک جوڑا اور مومنین کو کشتی میں سوار کر لیں۔ لیکن قرآن یہ بھی بتاتا ہے کہ ان کا ایک بیٹا ایمان نہیں لایا۔ جب پانی بڑھتا گیا تو حضرت نوح علیہ السلام نے اسے پکارا، لیکن اس نے جواب دیا، میں کسی پہاڑ پر پناہ لے لوں گا۔ اور پھر لہروں نے دونوں کے درمیان فاصلہ ڈال دیا۔ آخرکار اللہ کا حکم آیا، اے زمین اپنا پانی نگل لے، اور اے آسمان رک جا۔ پانی اتر گیا اور کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی۔ آج بھی یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ نجات نسب سے نہیں، ایمان سے ملتی ہے۔ اور جب رمضان ہمیں دوبارہ اللہ کی طرف لوٹنے کا موقع دیتا ہے تو سوال یہ ہے کہ کیا ہم اس کشتی میں سوار ہونے والوں میں سے ہیں یا اس پہاڑ پر بھروسہ کرنے والوں میں سے؟